بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے واقعات بھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے واقعات میں، ان کی زندگی میں جو خوبیاں اور عادتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ہم لاتے ہیں تاکہ وہ ساری چیزیں آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ اور بہت سارے صحابہ کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے گزشتہ تعلیموں میں۔ آج بھی ہم ایک صحابی کا واقعہ شروع کر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ ایک چیز تو یہ دیکھو کہ صحابہ کے نام کتنے پیارے پیارے ہیں۔ میں تھوڑا ادھر بھی ہو جاؤ نا، ادھر بھی دیکھو کھڑو۔ صحابہ کے نام کس قدر پیارے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بھی کتنا اچھا نام ہے، عبید اللہ بھی کتنا اچھا نام ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے اور بھی بہت سارے صحابہ کے نام آتے رہے۔ تو میں ایک دفعہ بہت پہلے میں نے کہا تھا، ناموں کے رکھنے میں سب سے اچھے نام وہ صحابہ کے نام ہوتے ہیں۔ ناموں میں سب سے اچھے نام کون سے ہوتے ہیں؟ صحابہ کے نام۔ تو آج جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں وہ صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہ۔ یہ شروع میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اسلام قبول کرنے میں ان کا شمار چوتھے نمبر پر ہے، یعنی ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 3 مسلمان تھے بس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صرف 3 تھے، چوتھے یہ تھے۔ آج تو مسلمانوں کی تعداد گنتی میں آ سکتی ہے، شمار میں آ سکتی ہے، کتنے مسلمان ہیں ساری دنیا میں ماشاءاللہ مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مسلمان ہوا تو میں چوتھا مسلمان تھا، مجھ سے پہلے کتنے مسلمان تھے؟ پوری کائنات، پوری دنیا میں، پوری زمین پر صرف 3 مسلمان، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ تھا۔ آپ اسی وقت نبوت، آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو آپ بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ساری کی ساری انسانیت، یعنی سارے لوگ، سارے انسان، سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بچے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو سب کے سب کیا تھے؟ کافر تھے۔ سب کے سب کیا تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو آپ نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا شروع کیا کہ بھائی بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، شروع کر دو، کیا ہو جاؤ گے؟ تو آپ کی بات ماننے والوں میں چوتھا نمبر کس کا تھا؟ حضرت طلحہ بن۔ اچھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ کیسے یہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور ان کو کیسے معلوم چلا کہ مکہ میں ایک نبی آئے ہیں، مکہ میں ایک آدمی ہے جو نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو کیسے معلوم چلا اور یہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور ان کے دل میں کیسے خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس ایمان قبول کروں، اور ان کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ کے نبی مکہ میں آ چکے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ بصرہ ایک علاقے کا نام ہے، بصرہ، اور مکہ کے لوگ تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے بصرہ جایا کرتے تھے۔ جیسے آج کل کے لوگ تجارت اور بزنس کاروبار کے لیے چائنا جاتے ہیں نا، چائنا جاتے ہیں لوگ، دبئی بھی جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں لوگ جاتے ہیں تجارت کے لیے، بزنس کاروبار کے لیے۔ اسی طرح اس زمانے میں لوگ کاروبار اور بزنس اور تجارت کے لیے بصرہ جایا کرتے تھے، بصرہ جاتے تھے، شام جاتے تھے، یمن جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ علاقے تھے جہاں پہ تجارت
اور کاروبار اور بزنس اچھا ہوا کرتا تھا. لوگ جایا کرتے تھے. اور غور سے سنو، غور سے کیا کہہ رہا ہوں، غور سے سنو، توجہ سے، دھیان سے سنو. جو سمجھ میں نہ آئے پوچھو، لیکن دھیان سے سنو، ایسے بھولے بن کر مت بیٹھو. تو بصرہ ایک علاقے کا نام تھا. لوگ وہاں پہ بزنس اور کاروبار اور تجارت کے لیے جاتے تھے. تو یہ بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ نوجوان تھے اور بہت ذہین تھے، بہت سمجھدار تھے. اور ان کی والدہ کو ان پر بڑا ناز تھا. ان کی والدہ، ان کی مما کہتی تھی، ان کی امی کہتی تھی کہ بیٹا تو ایک سمجھدار نوجوان ہے، تو بڑے ہو کر قوم کا سردار بنے گا. تو ان کی والدہ ان پر بڑی محنت کرتی تھیں، ان کو اچھی تعلیم دلانا، ان کو رہنے سہنے کے آداب سکھانا، ان کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز سکھانا، ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے کاروبار اور بزنس میں ان کے ہاتھ چلانا کہ جاؤ یہ کام کرو. اتنی دور ان کو بھیجا بصرہ، جاؤ کاروبار کے لیے. تو ان کی والدہ، ان کی مما بچپن سے حضرت طلحہ کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کی سمجھداری، ذہانت کی وجہ سے ان کی والدہ ان کو کہتی تھی کہ تم قوم کے سردار بنو گے. تو بچپن سے ان کی والدہ کی ان پر خاص توجہ تھی، خاص نگرانی تھی. اور ان کو بڑی امید تھی اپنے بیٹے سے کہ میرا بیٹا بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے، یہ بڑے ہو کر سردار بنے گا. جیسے آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کی والدہ آپ پر بڑا اعتماد کرتی ہوں گی، اور آپ کے استاذ بھی بڑا اعتماد کرتے ہوں گے. آپ محنت سے پڑھتے ہوں گے. آپ اگر محنت کرتے ہوں گے تو آپ پر آپ کے بڑوں کا اعتماد ہوگا. اور اگر آپ محنت نہیں کرتے ہوں گے، بات نہیں مانتے ہوں گے، کلاس میں کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی سنایا کبھی نہیں سنایا، کبھی کچا کبھی پکا، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی شرارتیں کبھی مار کبھی تنگ کرنا، تو آپ کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا کہ آپ میری کلاس کے بڑے ذہین بچے ہو، اور مجھے امید ہے آپ میری کلاس کا نام روشن کرو گے. یہ تو اس بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بچہ ذہین ہو، سمجھدار ہو، پڑھنے کا شوق ہو، بات ماننے والا ہو، تیز ہو، پڑھائی میں دل لگتا ہو، پڑھائی سے بھاگتا نہیں ہو. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی والدہ کہتی تھی کہ بیٹا تو میرا جوان بچہ ہے، اور مجھے تجھ سے بڑی امیدیں ہیں، اور میں تجھے بڑے ہو کر سردار دیکھنا چاہتی ہوں، قوم کا لیڈر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتی ہوں. تو یہ بصرہ گئے تجارت کے لیے. اتنی سی عمر میں ان کی والدہ نے ان کو بزنس اور کاروبار کے لیے لگا دیا کہ بڑے بڑے کام کرواتی تھی ان سے، بڑے بڑے کام کروا رہی ہیں. اور یہ بھی کام کرتے تھے، یہ کوئی سست نہیں تھے کہ آ کر بستر پہ لیٹ گئے ٹانگیں پھیلا کر. مدرسے سے گھر گئے، ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گئے. کپڑے بھی ان کی مما اتار رہی ہیں، بیگ بھی ان کی مما اتار کے رکھ رہی ہیں، چشمہ بھی ان کی مما اتار کے رکھ رہی ہیں. یہ پڑھے ہوئے صبح سے شام تک جیسے مدرسے میں پڑھ کر نہیں آئے، مزدوری دیوار کھڑی کر کر آئیں. سیمنٹ اور ریتی اور بجریاں اٹھائی ہیں انہوں نے، ایسے پڑھے. ایسی کوئی بات ہے؟ آپ کو تو اتنا پھرتیلا ہونا چاہیے. آپ کی عمر سونے اور سستی کی تھوڑی، آپ کی عمر تو بھاگ بھاگ کر کام کرنے کی ہے. کیسے کام کرنے کی ہے؟ دوڑتے ہوئے گئے، جی امی پانی چاہیے، ابھی لے کر آتا ہوں. امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈبل روٹی لے کر آؤں، ابھی لے کر آتا ہوں. اور یوں بھاگتے ہوئے گئے، یوں آئے. یہ بچے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر کوئی اچھے بنتے ہیں. اور جو سست، کاہل، ہر وقت اچھا موبائل، جتنے بچے دیکھتے ہیں یہ سب سست ہیں، کاہل ہیں. کیونکہ موبائل دیکھنے کی سب سے بڑی نحوست یہ کہ ایک جگہ بیٹھے سستی، کاہلی. موبائل میں کوئی دوڑنا تو نہیں پڑتا نا. تو موبائل جتنے بچوں کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ سارے سست، کاہل ہو گئے. ان کو ایک جگہ بٹھا دو. ان سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود پانی پی لیں. وہ پانی بھی مانگتے ہیں بیٹھ کر، پانی پلا دو، ان کے منہ میں لا کے پانی ڈال دو. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا لوٹے سے پانی منہ میں ڈالنے، گلاس سے منہ میں ڈالنے. وہ موبائل میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا پانی گندا ہے صاف ہے.
اب پانی پلا دو. بھائی پانی پینے سے پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ دیکھو پانی کے گلاس میں کوئی گندی چیز تو نہیں ہے. آپ جب موبائل میں دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا گلاس میں کیا ہے, بتائیں. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ, ان کی والدہ نے چھوٹی عمر میں ان کو بصرہ بھیج دیا کاروبار کے لیے, کیونکہ ان پر اعتماد کرتی تھی کہ میرا بیٹا بہت تیز ہے, ذہین ہے اور چالاک ہے, سمجھدار ہے, سست نہیں ہے, کاہل نہیں ہے, بھاگا دوڑی والا ہے. بھاگا دوڑی والا سمجھتے ہو, ایک جگہ بیٹھنے والا نہیں ہے. تو یہ بصرہ گئے, بصرہ میں کاروبار بزنس کر رہے تھے, تو ان کو ایک آواز آئی, عیسائی مذہب کا راہب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا وہ ختم ہو چکا تھا, اس کو عیسائیوں نے بدل دیا تھا, اس میں گندی باتیں ملا دی تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا. تو اس وقت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک عبادت گزار تھا جس کو کہتے تھے راہب. وہ بازار میں چلا رہا تھا, ہاں بھائی تم میں کوئی مکہ کا آدمی ہے, تم میں کوئی مکہ کا آدمی ہے. تو حضرت طلحہ نے کہا ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں. اس نے اپنے پاس بلایا. اس راہب نے عیسائی مذہب کا جو عبادت گزار تھا, راہب عیسائی مذہب میں جو عبادت گزارتے اس کو کیا کہتے تھے, راہب. تو اس راہب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت طلحہ کو اپنے پاس بلایا کہ ادھر آؤ, تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہاں میں مکہ کے رہنے والا ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ مکہ میں ایک آدمی جس کا نام محمد ہوگا اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے, ان کا ظہور ہونے والا ہے, ان کے ظہور کا وقت آ چکا ہے. یہی وقت ہے, یہی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا ہے. ان کا ظہور ہو چکا ہے, مکہ میں ان کا ظہور ہونا ہے, اللہ کے نبی مکہ میں آئیں گے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جب اس راہب کی بات سنی تو انہوں نے سارا کام اور کاروبار چھوڑا اور یہ واپس مکہ آ گئے. اور انہوں نے آ کر اپنی والدہ سے پوچھا, امی مکہ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ امی نے کہا ہاں, محمد نامی ایک شخص نوجوان ہے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو, بتوں کی عبادت نہ کرو. انہوں نے کہا اچھا امی ٹھیک, چپ ہو گئے. کیونکہ ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی, نہ اسلام کو پسند کرتی تھی ان کی والدہ. اور ان کی والدہ نے بتایا کہ اس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ابو بکر ہیں, سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں, جنہوں نے ان کی نبوت کی تصدیق کر دی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئے کہ ابو بکر کیا مکہ میں کوئی ایسا شخص آئے جنہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا اور واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے ان کو نبوت دی ہے اور میں ان پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہوں, تم بھی ایمان لے آؤ, بہت اچھے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کر دی حضرت طلحہ کے سامنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کر دی کہ وہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں, بہت اچھی عادت والے ہیں, اور وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں, گندی باتوں سے روکتے ہیں, اور وہ یہ سکھاتے ہیں اللہ کو سجدہ کرو, اللہ کے غیر کو سجدہ نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو, بتوں کی عبادت نہ کرو, اللہ کا تعارف کراتے ہیں. سیدھے بیٹھو, تیاری شکل میں جلیے عبداللہ خان, سیدھے بیٹھو. سیدھے بیٹھو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کر دی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے سامنے. اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا, یہ صحابہ کا بہترین طریقہ تھا کہ وہ ہر ایک کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کا تذکرہ کرتے تھے, آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے تھے, آپ کی باتوں کا تذکرہ کرتے تھے. صحابہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے سامنے جب ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کری تو ان کے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی اور ایمان لانے کا شوق پیدا ہو گیا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق ان کو لے گئے چپکے سے, کیونکہ وہ شروع اسلام کا دور تھا, مسلمانوں کی عادت 3 تھی, اسلام کا اعلان کرنے والوں کو کافر مارتے تھے, تنگ کرتے تھے, ستاتے تھے.
تو چھپکے سے حضرت ابو بکر صدیق ان کو لے گئے حضرت طلحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں اور اللہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں اور دین کے بارے میں کچھ سکھایا۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو تو بہت اچھا لگا قرآن کی آیتیں کا سننا، دین کی باتیں بہت اچھی لگیں، تو ان کا میلان، ان کا شوق بڑھ گیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ اسلام میں، مسلمانوں میں داخل کر لیں، میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا دیا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے سب سے پہلے جا کر اپنی والدہ کو، اپنی امی کو جا کر اطلاع دی کہ امی، مکہ میں جو نبی آئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ ان کی والدہ نے سمجھایا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے، ساری قوم تو بتوں کی عبادت کرتی ہے، کوئی بھی ان پر ایمان لانے والا نہیں ہے، تو کیوں ایمان لے آیا؟ کیوں ان کی بات سنی تو نے؟ ان کے پاس کیوں گیا تو؟ تجھے کس نے کہا تھا ان کے پاس جانے کو؟ جلدی سے چھوڑ دو اسلام کو، ایمان کو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی والدہ ان کو ایمان سے روک رہی ہیں، اسلام سے روک رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ چھوڑو، مسلمان مت ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو، کافر رہو، کیونکہ پورا خاندان، پورا مکہ، ہمارے پورے گھرانے کے لوگ سب وہی کام کرتے ہیں، تمہیں کس نے کہا اسلام قبول کرنے کو؟ تو طلحہ بن عبید اللہ کی والدہ حضرت طلحہ کو اسلام سے روکنے کے لیے سمجھا رہی ہیں، ذہن بنا رہی ہیں، ذہن سازی کر رہی ہیں، پیار سے سمجھا رہی ہیں، پیار سے۔ کس طرح سمجھا رہی ہیں؟ پیار سے، شفقت سے سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا ان کی بات مت مانو، ان کی بات ماننے سے انکار کر دو، تم اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو واپس نکل جاؤ، چھوڑ دو اسلام کو، چھوڑ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چھوڑ دو قرآن کو، چھوڑ دو اللہ کو، اور بتوں کی عبادت کرو۔ ہمارے کام تو بتوں سے ہو رہے ہیں، بتوں سے کسی کے کام ہوتے ہیں؟ بت تو مٹی کے، بت کہتے ہیں مٹی اور پتھروں کے بنے ہوئی چیزوں کو، وہ کسی کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ کام کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنی والدہ کو کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اسلام ایک سچا مذہب ہے، صحیح طریقہ ہے، اور جو طریقہ آپ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے بتوں کی عبادت، بتوں کے آگے سجدے کرنا، وہ غلط ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، پتھروں کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے، پتھروں کے بنے ہوئے، مٹی کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کری، لیکن والدہ نے کہا نہیں بیٹا آپ میری بات مانو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنی والدہ کی بات نہ مانی، اور والدہ کو یقین آ گیا کہ یہ میری بات نہیں مانے گا، بہت سمجھایا۔ اب والدہ نے کہا کہ بیٹا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں گھر سے بھی نکالوں گی، اور تمہارے کپڑے اور سامان سارا چھینوں گی، اور پورے مکہ میں تمہارے سب لوگوں سے پٹائی لگواؤں گی تمہاری۔ یا طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ امی آپ جو کر سکتی ہیں کر لیں، لیکن اسلام اور اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی محبت دل میں چلی گئی تو نکلے گی نہیں۔ اسلام اتنا پیارا اور اتنا اچھا اور اتنا سچا مذہب ہے، اللہ کے رسول اتنے پیارے، ان کی باتیں اتنی پیاری اور اچھی اور سچی ہیں، قرآن اتنا اچھا اور پیارا اور سچا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ تو صحابہ کی یہ شان تھی، وہ کہتے ہیں ہمیں مارنا ہے آپ ہمیں مار لیں، جان سے مار دیں، لیکن اللہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے رسول کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں، ساری روزی کے انتظامات کرنے والے، کھانے پینے کو دینے والے، بیماروں کو شفا دینے والے، کمزوروں پر رحم فرمانے والے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمانے والے اللہ ہیں۔ میں اللہ کو چھوڑ دوں، بتوں کی عبادت کروں جن سے کچھ نہیں ہوتا؟ بت تھوڑی کچھ کرتے ہیں، وہ تو مٹی کے ہیں، وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، وہ کیا ہماری بات پوری کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہماری باتیں پوری کرتے ہیں۔ تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ۔ پھر والدہ نے مکہ کے چند لوگوں کو جمع کیا اور سب کے ساتھ مل کر ان کے ہاتھ باندھے اور ان کو گھر سے نکالا، اور ان کو بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کو مکہ کے لوگوں نے مل کر خوب مارا، مارتے مارتے دور تک ان کو لے گئے، اور یہی کہتے رہے ان سے، ان کی والدہ کہ مارو اس کو، مارو اس کو۔ ان کی والدہ سارے
اس میں اعلان کر رہی تھی مارو اس کو چھوڑنا نہیں، مارو اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس نے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہے، کیوں دین اختیار کیا ہے، کیوں سچا اور پکا مذہب اختیار کر؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی مار کھا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی مار کھا رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خوش ہو رہے ہیں مار کھا کر کے، ہم اللہ کے لیے مار کھا رہے ہیں۔ لیکن اپنی والدہ سے یہ بات کہہ دی کہ امی آپ کچھ بھی کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا، قرآن اور دین اور ایمان کو تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو اپنی والدہ کو انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کری، اور والدہ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ اسلام سے واپس پھر جائیں، یعنی ایک اچھا کام کوئی کر رہا ہو اور اس کو کہا جائے کہ اچھا کام چھوڑ دو گندے کام پہ لگ جاؤ، تو یہ سمجھداری کی بات ہے، یہ تو ناسمجھی کی بات ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تو بہت اچھے کام کی طرف لگ گئے تھے، اسلام اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتار دیا تھا۔ اب ان کی والدہ ان کو مجبور کر رہی ہیں، اور پورے مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے اوباش قسم کے نوجوانوں نے، کافروں کے نوجوانوں نے، بدماشوں نے مل کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا، یہ سوچ کر کہ ان کو مار کے ختم کر دیں گے، اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسلام ختم ہوا، جو مارنے والے تھے وہ ختم ہو گئے، ان کا نام بھی آج کوئی نہیں جانتا، لیکن آج اسلام بھی زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا نام بھی عزت سے لینے والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا نام بھی عزت سے لینے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محبت سے، عقیدت سے، عظمتوں سے لینے والے آج بھی ہیں نہیں ہیں۔ ابو جہل کا نام کوئی محبت سے لیتا ہے؟ ابو لہب کا نام کوئی محبت سے لیتا ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے اور وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، تو ان کا نام تو مٹ گیا، ان کا نام بھی کوئی نہیں رکھتا۔ کوئی اپنا نام ابو جہل رکھے گا؟ کوئی رکھے گا تو سب اس کو کہیں گے پاگل ہو، کافر والا نام رکھتے ہو، مسلمانوں کے دشمنوں کا نام رکھتے ہو، اللہ کے رسول کے دشمن کا نام رکھتے ہو۔ تو جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ گئے، وہ ختم ہو گئے، ان کے نام بھی ختم ہو گئے، اور اسلام بھی زندہ ہے، اور اسلام پر اپنی زندگیاں لگانے والے صحابہ کے نام بھی زندہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آج محبت اور عظمتوں سے لیا جاتا ہے، اور دین بھی آج زندہ ہے، دین بھی آج زندہ ہے، اور قرآن بھی آج زندہ ہے۔ دیکھو آج قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ کن کی قربانی تھی؟ صحابہ کی محنتوں سے یہاں پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آسمانوں سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے بڑی محبت اور عظمت سے قرآن لیا، سیکھا، پڑھا، سمجھا، تو آج پھر صحابہ نے بعد والوں کو سکھایا، ان لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، تو آج ہم بھی مسلمان ہیں اور آج ہم تک قرآن پہنچ گیا ہے، ہم بھی قرآن پڑھیں۔ اگر صحابہ قرآن کی خدمت نہ کرتے، قرآن قبول نہ کرتے، اسلام قبول نہ کرتے، تو آج یہ قرآن ہم تک پہنچتا، ہم مسلمان ہوتے نہ ہوتے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جو مارے کھائی ہیں اور اسلام نہ چھوڑا، تو آج ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر وہ اسلام چھوڑ دیتے تو ہم مسلمان ہوتے؟ ہم نہیں ہوتے مسلمان۔ تو یہ اسلام کی داستان ہے، صحابہ کی تاریخ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کری ہیں، کتنی ساری تکلیفیں اور مار پٹائیاں برداشت کریں، لیکن اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں چھوڑا، قرآن کو بھی نہیں چھوڑا، دین اور ایمان کو بھی نہیں چھوڑا۔